الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ ہشتم یعنی 8واں حصہ صفحہ نمبر 116 صریح کا بیان۔ طلاق کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے اندر لکھ کر طلاق دینا، اس کے حوالے سے جو مسائل صاحب بہار شریعت نے بیان کیے ہیں انہیں ہم سماعت کر رہے ہیں، اور پھر لکھ کر بیان کرنے میں جو طلاق کی دو قسمیں صاحب بہار شریعت نے بیان کی ہیں اس کے اندر بھی طلاق صریح کا بیان یہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو آئیے اس کے متعلق مزید جو ہے وہ مسائل سماعت کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اب یہاں سے صاحب بہار شریعت جو ہے وہ چند ایسے الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ جو ظاہراً دیکھنے میں تو طلاق والے نہیں ہیں، یعنی وہ لفظ طلاق نہیں ہے، یعنی جس طرح عام طور پر لفظ طلاق تو لام الف قاف نقطوں والا جو قاف ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو ایسے تو نہیں، لیکن ان سے بھی طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے اور وہ طلاق کے معاملے میں صریح ہیں۔ تو یہ الفاظ یہاں پر جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں مسئلہ نمبر 2 کے تحت۔ تو فرماتے ہیں طلاق، یعنی شروع میں لفظ تو اور آخر میں غین، اسی طرح طلاق شروع میں تا اور آخر میں غین، اسی طرح طلاق شروع میں تو اور آخر میں کاف جو کراچی والا کاف ہے، لفظ کراچی کے اندر آتا ہے وہ والا کاف، اسی طرح طلاق تا کے ساتھ، اسی طرح طلاق اور طلاق، اور پھر طلاق خا کے ساتھ، اور طلاق اور طلاق یعنی شروع میں تا اور آخر میں قاف نقطوں والا، اور پھر طلاق تو کے ساتھ زیر کے ساتھ۔ بلکہ توتلے کی زبان سے، یعنی جو آدمی توتلا بولتا ہے اس کی زبان سے طلاق، یہ سب صریح کے الفاظ ہیں، ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی اگرچہ نیت نہ ہو یا نیت کچھ اور۔ یعنی صاحب بارشی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ بیان کیے اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں تو یہ سب طلاق کے معاملے میں صریح الفاظ ہیں، اور صریح لفظ کے ساتھ چونکہ طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگرچہ اس نے نیت نہیں کی، چونکہ یہ لفظ صریح ہیں اور لفظ صریح کے اندر نیت کی حاجت نہیں ہوتی، نیت نہ بھی ہو تب بھی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر نیت نہیں بھی تب بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر ان الفاظ اس نے کوئی اور نیت کی، یعنی یہ لفظ بولے جو بھی بیان کیے گئے اور ان الفاظ سے اس نے نیت کچھ اور کی تب بھی طلاق ہی ہوگی۔ اسی طرح آگے مزید الفاظ بیان کر رہے ہیں، کوئی تو لام الف قاف یہ کہتا ہے، یا تو لام الف قاف یہ اس نے علیحدہ علیحدہ کہے اور نیت طلاق ہو، یعنی یہ جو الفاظ بول رہا ہے تو لام الف قاف یہ بولتا ہے اور نیت طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 3، اردو میں یہ لفظ کہ میں نے تجھے چھوڑا یہ صریح ہے، یعنی بالکل واضح ہے طلاق کے معاملے میں، اس سے ایک رجعی ہوگی کچھ نیت ہو یا نہ ہو۔ یوں ہی یہ لفظ کہ میں نے فارغ خطی یا فارختی یا فارختی دی یہ بھی طلاق کے معاملے کے اندر صریح ہے، یعنی فارغ خطی یا فارختی یا فارختی دی یہ بھی طلاق کے معاملے کے اندر جو ہے وہ صریح لفظ ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، لفظ طلاق غلط طور پر ادا کرنے میں عالم و جاہل برابر ہیں، بہرحال طلاق ہو جائے گی، یعنی غلط لفظ طلاق ادا کیا چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ جاہل ہے، تو غلط ادا کرنے میں بھی عالم بولے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، جاہل بولے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، اگرچہ وہ کہے کہ میں نے دھمکانے کے لیے غلط طور پر ادا کیا تھا، طلاق مقصود نہ تھی، وگرنہ صحیح طور پر بولتا، تو یہ بات جائز نہیں مانی جائے گی،
جب لفظ طلاق بولا ہے اگرچہ غلط تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے مگر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر لوگوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں دھمکانے کے لیے غلط لفظ بولوں گا، طلاق مقصود نہیں ہوگی، تو اب اس کا کہا مان لیا جائے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اس کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ انداز اختیار کرتا ہے۔ اگر تو پہلے سے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں اس کو ڈرانے کے لیے جان بوجھ کر اس طرح غلط بولوں گا اور طلاق دینے کی میری نیت نہیں ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دینا مقصد نہیں تھا، ویسے بولا، تو اب اس کی بات مان لی جائے گی۔ وگرنہ جو ہے اگرچہ وہ غلط ہی بول رہا ہو، غلط لفظ کے ساتھ بول رہا ہو، تب بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، کسی نے پوچھا تو نے اپنی عورت کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں، یا یہ کہا کیوں نہیں؟ تو طلاق ہو گئی اگرچہ طلاق دینے کی نیت سے نہ کہا ہو۔ طلاق دینے کی نیت نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، مگر جب کہ ایسی سخت آواز اور ایسے لہجے سے کہا جس سے انکار سمجھا جاتا ہو تو نہیں۔ یعنی کسی نے آ کر کہا کہ تو نے اپنے عورت کو طلاق دی، وہ کہتا ہاں ہاں دے دی ہے، یا یہ کہتا ہاں بھائی کیوں نہیں دینی، دینی تو تھی دے دی۔ تو مطلب انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ جس سے سامنے والے کو یا سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ اس کی طلاق دینے کی نیت نہیں ہے، بلکہ یہ اگلے سوال کرنے والے کو جو ہے اس سے طنز کر رہا ہے یا اس کو برا بھلا کہنے کی نیت سے ایسا کہہ رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور پھر کسی نے یہ کہا کہ تیری عورت پر طلاق نہیں، کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں، تو طلاق ہو گئی، اور اگر کہا نہیں یا ہاں تو ایسی صورت کے اندر طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، عورت کو طلاق نہیں دی مگر لوگوں سے کہتا ہے میں طلاق دے آیا، تو قضاءً ہو جائے گی اور دیانتاً نہیں۔ قضاءً اور دیانتاً ان کی دونوں کی مختصر وضاحت پیچھے گزر چکی ہے، یہاں دوبارہ جو ہے ان کی وضاحت کو بیان کیا جاتا ہے۔ قضاءً کا معاملہ یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں جا کر جو فیصلہ ہوگا اسے قضاءً کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں طلاق دے آیا ہوں، مگر حقیقت میں اس نے طلاق نہیں دی، تو اب معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، تو قاضی جو ہے وہ طلاق کا ہی فیصلہ کرے گا۔ تو قاضی کے پاس جو فیصلہ ہے یہ قضاءً، اور دیانتاً کا مطلب یہ ہے یعنی حقیقت میں جو کچھ ہے، یعنی بندے اور اللہ کے مابین جو کچھ ہے، بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ طلاق نہیں دے کر آیا اور ویسے لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر دیانتاً طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ معاملہ اگر قاضی کے پاس، جب تک معاملہ بندے کے اپنے پاس ہے اس وقت تک تو طلاق کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جب قاضی کے پاس جائے گا معاملہ تو قاضی جو ہے پھر وہ طلاق ہی کا حکم دے دے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر ایک طلاق دی ہے اور لوگوں سے کہتا ہے 3 دی ہیں، تو دیانتاً 1 ہوگی، قضاءً 3۔ اگرچہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، تب بھی قاضی جو ہے وہ 3 طلاقوں کا ہی حکم بیان کرے گا۔ مسئلہ نمبر 7، عورت سے کہا، مرد نے اپنی عورت سے کہا اے مطلقہ، یا کہا اے طلاق دی گئی، یا کہا اے طلاقن، یا پھر یہ کہا اے طلاق شدہ، یا پھر کہا اے طلاق یافتہ، یا کہا اے طلاق کردہ، ان سب کا مطلب ہے طلاق والی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق ہو گئی اگرچہ یہ کہے کہ میرا مقصود گالی دینا تھا، طلاق دینا نہیں تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہے کہ میرا مقصود یہ تھا کہ وہ پہلے شوہر کی مطلقہ ہے اور حقیقت میں وہ ایسی ہی ہے، یعنی شوہر اول کی مطلقہ ہے، تو دیانتاً اس کا قول مان لیا جائے گا۔ یعنی واقعی اگر دیکھا جائے گا کہ وہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ یہ پہلے شوہر سے طلاق یافتہ ہے، اور اگر واقعی وہ عورت پہلے شوہر سے اس نے طلاق لی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی بات جو ہے وہ دیانتاً مان لی جائے گی۔ اور اگر وہ عورت پہلے کسی کی منقوہ تھی ہی نہیں، یا تھی مگر اس نے طلاق نہ دی تھی بلکہ مر گیا ہو،
تو پھر یہ تعویل نہیں مانی جائے گی۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ نیت ہے کہ یہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، اب چونکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اب اس کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ یوں ہی اگر کہا کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی، یہ جملہ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو بھی وہی حکم ہے، یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ پہلے شوہر نے تجھے طلاق دی، اگر واقعی ہی اس پہلے شوہر نے طلاق دی تھی تو اب تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، لیکن اگر اس کا پہلا شوہر ہی نہیں تھا یا پہلا شوہر تھا بھی اور اس نے طلاق نہیں دی بلکہ وہ مر گیا تھا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ جملہ بولتا ہے تو اب اس کی بات نہیں مانے جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، عورت سے کہا کہ تجھے طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہا کہ تو مطلقہ ہو جا تو طلاق ہو گئی، مگر یہ لفظ کہ طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں اس کے یہ معنی لیے کہ طلاق دینا چاہتا ہوں یا چھوڑنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جملے جو اس نے بولے کہ میں طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں، اور نیت اس نے کیا کی کہ طلاق دینا چاہتا ہوں یا چھوڑنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر قضاءً اگر معاملہ قاضی کے پاس جائے تب تو طلاق کا حکم دے دیا جائے گا، لیکن دیانتاً جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ لفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ یہ لفظ قصد و ارادہ کے لیے ہیں، طلاق کے لیے نہیں ہے، یعنی عام طور پر ان لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ ارادہ کیا جاتا ہے، طلاق جو ہے وہ نہیں دی جاتی، لہذا اس سے طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، تجھ پر طلاق، یعنی مرد یہ الفاظ بولتا ہے تجھ پر طلاق، تجھے طلاق، طلاق ہو جا، تو طلاق ہے، تو طلاق ہو گئی، طلاق لے، اور باہر جا رہی تھی عورت تو کہا طلاق لے جا، اپنی طلاق اوڑھ اور روانہ ہو، میں نے تیری طلاق تیرے آنچل میں باندھ دی، تیرے دوپٹے میں باندھ دی، جا تجھ پر طلاق۔ ان سب میں یہ جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ان سب میں ایک طلاق رجعی ہوگی، اور اگر فقط یہ کہا جا بنیت طلاق تو بائن ہوتی، یعنی یہ جو دیگر جو پہلے الفاظ ذکر کیے ہیں تو ان میں تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن اگر جب عورت جا رہی تھی تو اس نے کہا جا، اور یہ لفظ جا اس نے طلاق کی نیت سے بولا، تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ یہ طلاق کے معاملے میں لفظ صریح نہیں ہے، واضح لفظ نہیں ہے، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، تجھے مسلمانوں کے چاروں مذہب یا مسلمانوں کے تمام مذہب پر طلاق، یہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک جملہ، یا تجھے یہود و نصارہ کے مذہب پر طلاق، یہ جملہ اس نے بولا، تو اس سے ایک طلاق رجعی ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر اس نے یہ کہا جا تجھے طلاق ہے، سوروں یا یہودیوں کو حلال اور مجھ پر حرام ہو، تو طلاق رجعی ہوگی، یعنی جب کہ اس لفظ سے کہ مجھ پر حرام ہو طلاق کی نیت نہ کی ہو، وگرنہ دو بائن واقع ہوں گی، یعنی اگر جو ہے وہ مجھ پر تو حرام ہے اس لفظ سے بھی طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ طلاق بائن واقع ہوگی دو، اور اگر اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو پیچھے جملہ ذکر کیا گیا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11، تو مطلقہ یا بائنہ یا مطلقہ پھر بائنہ ہے، یہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مطلقہ ہے اور بائنہ ہے، یا مطلقہ پھر بائنہ ہے، اس سے ایک رجعی ہوگی، اور اگر لفظ بائنہ سے جدا طلاق کی نیت کی تو دو بائن، اور تین کی تو تین، یعنی جو اس نے یہ کہا کہ تو مطلقہ اور بائنہ، یہاں پر جو لفظ بائنہ بولا یا جو دوسرے جملے میں کہا کہ مطلقہ پھر بائنہ، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر تو لفظ بائنہ فقط اس نے بولا ہے اور کوئی نیت نہیں کی تو ایسی صورتحال کے اندر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی شروع میں لفظ مطلقہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر جو ہے وہ لفظ بائنہ بولتا ہے اور لفظ بائنہ سے بھی طلاق کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی، دو طلاق بائن واقع ہوں گی، اور اگر تین کی نیت کر لیتا ہے تو تین واقع ہو جائیں گی۔
مسئلہ نمبر 12، عورت کے بچے کو دیکھ کر کہا، یعنی اپنی عورت کے بچے کو دیکھ کر کہا اے متعلقہ کے بچے یا اے متعلقہ کے جنے، تو طلاق رجعی ہوئی۔ ہاں اگر یہ نیت ہو کہ وہ پہلے شوہر کی متعلقہ ہے تو دیانتاً مان لیا جائے گا، جب کہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہو۔ اس کا بھی وہی مسئلہ جو پیچھے ذکر کیا، اگر واقع ہی پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ پہلے شوہر کی متعلقہ ہے، پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے، تو اب اس کی بات مان لی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کی نسبت کا، یعنی عورت کے متعلق یہ کہا اسے اس کی طلاق کی خبر دے دے، یا طلاق کی خوشخبری سنا دے، یا اس کی طلاق کی خبر اس کے پاس لے جا، یا اسے لکھ بھیج، یا اس سے کہہ کہ وہ متعلقہ ہے، یا اس کے لیے اس کی طلاق کی سند یا یادداشت لکھ دے۔ یہ جتنے بھی جملے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، تو ان صورتوں کے اندر صاحب بارحی فرماتے ہیں تو طلاق ابھی پڑ گئی، اگرچہ نہ اس نے اس سے کہا نہ لکھا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ لکھ کر بھیجا نہ کہا کہ جس کو کہا تھا، تو ایسی صورتحال کے اندر جیسے ہی مرد یہ جملے بولے گا تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یوں کہا کہ اس سے کہہ کہ تو متعلقہ ہے، یا اسے طلاق دیا، تو جب جا کر کہے گا تب طلاق ہوگی، وگرنہ اس سے پہلے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14، مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو فلانی سے زیادہ متعلقہ ہے، زیادہ طلاق والی ہے، تو طلاق پڑ گئی، اگرچہ وہ فلانی یعنی جس کا مرد نے نام لیا وہ متعلقہ نہ بھی ہو، تب بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، اے متعلقہ، یعنی تا کو ساکن کر کے پڑھتا ہے، یہ کہا یا یہ کہتا ہے میں نے تیری طلاق چھوڑ دی، یا کہتا ہے میں نے تیری طلاق روانہ کر دی، یا کہا کہ میں نے تیری طلاق کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے تیری طلاق تجھے ہبہ کر دی، قرض دی، تیرے پاس گروی رکھی، امانت رکھی، میں نے تیری طلاق چاہی، تیرے لیے طلاق ہے، اللہ عز و جل نے تیری طلاق چاہی، اللہ عز و جل نے تیری طلاق مقدر کر دی۔ ان سب الفاظ سے اگر نیت طلاق ہو، یعنی جتنے بھی اس نے جملے بولے ہیں، اگر ان میں نیت طلاق ہے تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 16، میں نے تیری طلاق تیرے ہاتھ بیچی، مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے، عورت نے کہا میں نے خریدی، اور کسی مال کے بدلے میں ہونا مذکور نہ ہوا، یعنی یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کے بدلے بیچی اور کس کے بدلے خریدی، یہ ذکر نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال کے اندر رجعی ہو جائے گی۔ اور مال کے بدلے میں ہونا مذکور ہو تو بائن، یعنی طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور اگر یوں کہا میں نے اس عوض پر طلاق دی کہ تو اپنا مطالبہ اتنے دنوں کے لیے ہٹا دے، کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ اپنا اتنے دنوں کے لیے ہٹا دے، اس جو ہے وہ عوض پر طلاق دی، تو تب بھی جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہے وہ طلاق رجعی اور طلاق بائن، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ طلاق رجعی یعنی ایسی طلاق جس کے اندر صریح الفاظ بول کر طلاق دی جاتی ہے، بالکل واضح الفاظ بول کر طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صریح لفظ بول کر طلاق دی، اور اس طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مرد اس میں اپنے اس طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ لفظ طلاق بولا یا اسی کی مثل جو بھی صریح اور واضح لفظ ہیں لفظ طلاق کی طرح، اس میں جو ہے وہ طلاق بول کر طلاق دی، تو اب مرد اپنی اس طلاق سے رجوع بھی کر سکتا ہے، یعنی دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی وہ فلاں عورت کو جو طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یوں زبان سے کہہ کر بھی
اپنی اس طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زبان سے نہیں کرتا تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے ساتھ صحبت کر لے، جماع کر لے، یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ کر لے، اس کو چھو لے۔ تو یہ وہ کام ہیں کہ جن کے ذریعے بھی اس طلاق سے رجوع ہو جائے گا۔ یہ طلاق رجعی کا حکم ہے، اور اس میں بھی طلاق رجعی جو ہے یہ مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد وہ پھر جو ہے وہ دوسری اور تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک بار ایک طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا تو اس کے بعد بقیہ 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ اور اس طلاق رجعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مزید اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی اس طلاق سے رجوع کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر وہ دوبارہ سے اس کی بیوی بن جاتی ہے، نئے سرے سے نکاح کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد نے طلاق رجعی دی اور پھر ظاہر سی بات ہے جیسے ہی طلاق دی تو عورت کی جو ہے وہ عدت شروع ہو جائے گی۔ اب عورت کی عدت مکمل ہو گئی اور مرد نے رجوع نہیں کیا تو عدت مکمل ہوتے ہی جو عورت ہے یہ مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر مرد اس کو اپنا دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ فقط رجوع کرنے سے، یہ کہنے سے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں کام نہیں چلے گا، بلکہ اب جو ہے وہ نئے سرے سے 2 گواہوں کے سامنے نکاح پڑھ کر اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ بیوی بنائی جائے گی۔ اور طلاق بائن کیا ہوتی ہے کہ جس میں صریح الفاظ نہیں ہوتے بلکہ کنایہ الفاظ کے ساتھ، یعنی ایسے الفاظ کہ جن سے جو عام طور پر طلاق میں استعمال نہیں ہوتے، جیسے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، تو میری طرف سے فارغ ہے، جا اپنے آپ کو سنبھال، میرے گھر سے نکل جا، تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے، اور ان سے وہ طلاق کی نیت کر لیتا ہے۔ یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ چل رہا تھا تو اس میں اس نے یہ کہا کہ میری طرف سے تو فارغ ہے، اور ان سے طلاق کی نیت کرتا ہے، یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مرد یہ جملہ بول کر طلاق کی نیت کرتا ہے، کوئی بھی جملہ، تو ایسی صورتحال کے اندر فوراً عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ طلاق رجعی کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر قول کے ذریعے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد جو ہے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر عورت کی عدت مکمل ہو جائے تو اس صورت کے اندر عورت عدت کے مکمل ہو جانے کے بعد عورت کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر لے، چاہے تو اس کے پاس رہے، چاہے تو کسی اور کے پاس جائے۔ تو یہ طلاق بائن کا جو ہے وہ مختصر حکم یہاں پر ضروری تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ عرض کر دیا۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 17۔ عورت کو کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا، یہ جملہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اور کہتا ہے میرا مقصود یہ تھا کہ بندھی ہوئی تھی، اس کی بندش کھول دی، یا مقید تھی اب چھوڑ دی، تو یہ تعویل سنی نہ جائے گی۔ ہاں اگر تصریح کر دی کہ تجھے قید یا بندش سے چھوڑا تو قول مان لیا جائے گا۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عورت کو باندھا ہوا تھا، اس کو بندش جو ہے وہ اس کی کھول دی، یا اس کو میں نے قید میں کیا ہوا تھا تو قید سے آزاد کرنا مقصود تھا۔ اگر تو واقعی ایسا تھا تو اب تو بات مان لی جائے گی، اور اگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا تو پھر اس کی یہ تعویل کر رہا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے، یہ اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18۔ اپنی عورت سے کہا مرد نے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو ایک بائن طلاق ہوگی، اگرچہ نیت نہ کی ہو، اور اگر وہ اس کی عورت نہ ہو، یعنی جس عورت سے اس نے کہا وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ یمین ہے، یعنی قسم ہو جائے گی، حانث ہونے پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر اس مرد نے یہ کہا کہ میں تجھ پر حرام ہوں اور طلاق کی نیت کی، یعنی یہ جملہ بولا کہ میں تجھ پر حرام ہوں، اور یہ جملہ بول کر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو واقع ہو گئی، اور اگر صرف یہ کہا کہ میں حرام ہوں تو واقع نہ ہوگی، یعنی پیچھے یہ جملہ تھا میں تجھ پر حرام ہوں، اس صورت کے اندر طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر صرف یہ کہا کہ میں حرام ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 19۔ عورت سے یہ کہا مرد نے کہ تیری طلاق مجھ پر واجب ہے، تو بعض کے نزدیک، یعنی بعض علماء کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی اگرچہ وہ طلاق یہاں دے نہیں رہا لیکن وہ کہتا ہے تیری طلاق مجھ پر واجب ہے،
ایسی صورتحال کے اندر طلاق ہو جائے گی، اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کہا کہ تجھے خدا طلاق دے، اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے تجھے خدا طلاق دے، تو واقع نہ ہوگی، اور یوں کہا کہ تجھے خدا نے طلاق دی تو ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 21، اگر کہا مرد نے اپنی بیوی سے کہ تجھے طاق، تو واقع نہ ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت ہو، یعنی طاق کہتا ہے، اس میں لام نہیں بولتا، طاق کہہ دیتا ہے، تو اس میں اگرچہ طلاق کی نیت ہو تب بھی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ یہاں تک پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو صریح کا بیان تھا، لکھ کر طلاق دینے کا معاملہ پیچھے گزر چکا، اور پھر اس کے بعد صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دینا اور چند بیچ میں کنایہ الفاظ بھی بیان کیے، یہاں اس کا بیان جب مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آگے یہاں پر صاحب بحر شریف جو ہے وہ اضافت کا بیان، یہ اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طلاق کو اس کے کسی خاص عضو کی طرف اس کو جو ہے وہ طلاق کو منسوب کر دیتا ہے، تیرے بدن کو طلاق، تیری گردن کو طلاق، تیرے آدھے کو یا تیرے پورے کو طلاق، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بولتا ہے، اسے اضافت کر کے طلاق دینا کہتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کے جو ہے وہ مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 22 سے اس کو شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 120 پر۔ تو مسئلہ نمبر 22 کیا ہے؟ صاحب بارش فرماتے ہیں طلاق میں اضافت ضرور ہونی چاہیے، بغیر اضافت طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی نسبت، یعنی جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی طرف نسبت ضرور کی جائے۔ ایسے نہیں کہ طلاق 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 بول کر وہاں نیت کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں لیا، نیت بھی کسی کی نہیں ہے، کسی کی طرف منسوب بھی نہیں کیا طلاق کو، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اضافت کرنا، منسوب کرنا، تعلق جوڑنا یہ ضروری ہے۔ خواہ حاضر کے صیغے سے بیان کرے، جیسے حاضر کے صیغے سے مراد یعنی جس طرح بندہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تجھے طلاق ہے، یا اشارے کے ساتھ مثلا اسے یا اسے یا نام لے کر کہے کہ فلانی کو طلاق ہے، یعنی کہ چاہے وہ مخاطب کر کے طلاق دے یا اشارے کے ساتھ کہہ دے کہ اسے طلاق ہے، یا پھر نام لے کر یہ کہے کہ وہ جو فلانی ہے اس کو طلاق ہے، یا اس کے جسم و بدن یا روح کی طرف نسبت کرے، یا اس کے کسی ایسے عضو کی طرف نسبت کرے جو کل کے قائم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ان اعضاء کو اگر بیان کیا جائے تو انسان کی پوری شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ اس ایک جز کو بول کر پورے کا پورا انسان مراد لیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر گردن یا سر یا شرمگاہ، یا جز شائع کی طرف نسبت کرے۔ جز شائع کی طرف نسبت کرنے سے مراد یہ ہے ایسا جز جو کہ انسان کے بدن میں شامل ہے اور اس کے جسم کا لازمی حصہ ہے، مثلا نصف، تہائی، چوتھائی، یہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے، اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ طلاق ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کہا تیرے 1000 حصوں میں سے ایک حصے کو طلاق، مرد اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے تیرے 1000 حصوں میں سے ایک حصے کو طلاق، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یعنی نسبت جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے جسم کے کسی حصے کی طرف نسبت کر دے، اس کے جز شائع کی طرف نسبت کر دے، اس کا نام لے لے یا اس کا مخاطب کر لے، اشارے کے ساتھ بیان کر دے، تو ان ساری صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، اور یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر سر یا گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرے اس سر یا اس گردن کو طلاق، تو واقع نہیں ہوگی، اور اگر ہاتھ نہ رکھا اور یوں کہا اس سر کو طلاق، اور عورت کے سر کی طرف اشارہ کیا، اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی دونوں میں فرق ہے، عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا اس سر کو طلاق، تب طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر ویسے کہا کہ اس سر کو طلاق اور اشارہ عورت کی طرف کر دیا، تو اب جو ہے وہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا پاؤں یا بال یا ناک یا پنڈلی یا ران یا پیٹھ یا پیٹ یا زبان یا کان یا منہ یا تھوڑی یا دانت یا سینہ یا پستان کو کہا کہ اسے طلاق، ان ساری صورتوں کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ جتنے بھی الفاظ بولے ہیں تو ان کے اندر اگر یہ بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق جو ہے وہ
نہیں ہوگی۔